بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، آپ نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس کی تفسیر کا کچھ حصہ پہلے سماعت فرما چکے ہیں، اب اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، یعنی اتنی ساری چیزیں جاننے کے بعد تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہاں مفسرین کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مفسرین محدثین کے اقوال عرض کر رہا ہوں، صاحب تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اس ساری کائنات ارضی و سماوی کا نظام چلائے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اس کے باوجود وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارنے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور طرح طرح کی غذائیں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ پس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس لیے شرک سے مبرہ ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ تو گرامی قدر، ان باتوں پر غور کر کے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ساری کائنات ارضی و سماوی کا نظام چلا رہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے، اور فی الواقعہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا ان کے خالق کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت اور حکمت اور زبردست
ستوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی موجودگی کی کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا یعنی مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے اور پاؤں کے نشان زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان، یہ راستوں والی زمین، یہ موجیں مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ بریک بین اور باخبر کے وجود پر دلیل نہیں ہو سکتے؟ مطلب کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ یعنی خلیفہ ہارون الرشید نے سوال کیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے کیسی دلیل ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کی یہ دلیل ہے کہ زبانیں مختلف ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان والے اور زبان بولتے ہیں، عراق والے اور زبان بولتے ہیں، ایران والے اور زبان بولتے ہیں، افغان والے اور زبان بولتے ہیں، عرب والے اور زبان عرب، کویت، دبئی، ابوظہبی، سعودیہ، ہر ملک کی زبان علیحدہ علیحدہ۔ یہ تو ملک ہیں، آپ اپنے پاکستان ہی کو دیکھ لیں، آپ سندھ چلے جائیں وہاں زبان اور ہے، آپ بلوچستان چلے جائیں وہاں زبان اور ہے، آپ سرحد چلے جائیں وہاں زبان اور ہے، پنجاب میں آ جائیں زبان اور ہے۔ یہ بھی دور کی بات ہے، ہر ضلع میں زبان علیحدہ علیحدہ بولی جا رہی ہے، بلکہ آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائیں تو کچھ نہ کچھ زبان میں فرق ضرور آ جائے گا، کچھ لفظوں میں، انداز میں، لہجے میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبانیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں باپ کے 4-5 اولادیں ہیں، تو ان سب کی آوازیں اللہ نے جدا جدا بنا دی ہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود پاک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں، یعنی آپ سے اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل طلب کی جاتی ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو، میں کسی اور سوچ میں ہوں، یعنی آپ اس سوال کو فی الحال رہنے دو، میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ کوئی چلانے والا ہے، باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے، اس کا کوئی ملا ہے نہ منتظم۔ سوال کرنے والے دہریوں نے کہا آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ ذرا اندازہ فرمائیں
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیسے ایک مثال دے کر ان دہریوں کو مسلمان کر دیا۔ تو یہ اہل علم کا شیوا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقہ کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی مانتے ہیں؟ ہم اسی کو اللہ تبارک و تعالی مانتے ہیں، وہی مواحد اور وہی ساری کائنات کا موجد اور ثانی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی گئی تو آپ نے فرمایا، سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو، چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ حضرت ابو نواس علیہ رحمہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، آسمان سے بارش برسنا، اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خشک ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ حضرت امام ابن المعتز فرماتے ہیں، افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی تکذیب پر لوگ کیسے دلیر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کی موجود اور لا شریک ہونے پر گواہ ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظریں ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے، ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ، جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ قسم قسم کی دوسری مخلوقات پر نظر ڈالو، ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول، مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں، خوشبوئیں، رنگ، ذائقہ، فائدہ الگ الگ۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا ثانی کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات
با آواز بلند نہیں کہہ رہے کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ جو اس کی زبردست قدرتوں، اس کی پرزور حکمتوں، اس کے لاسانی رحمتوں، اس کے بے نظیر انعاموں، اس کے لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی پالنے والا، اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، نہ اس کے سوا کوئی معبود برحق، نہ اس کے سوا کوئی مسجود لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں، سن لو، میرا توکل اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، میری انابت اور التجا اسی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اس کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا ماوا، میرا ملجا وہی ایک ہے، اس کے دست رحمت کو تکتا ہوں اور اسی کا نام جپتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر تا دم آخر ہمیں کار بند رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔